بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین محترم، عید کے مسائل بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے فطرے کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے، اور وہ بھی بالکل بریف میں، کیونکہ اس سے پہلے بات تفصیلاً آ چکی ہے۔ اسلامی جو مہینے ہیں اس میں تاریخ 28 بھی نہیں آتی اور 31 بھی نہیں آتی، یا تو مہینہ 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں انگریزی مہینے میں 28 فروری کا مہینہ ہے، 31 اور بھی مہینے آتے ہیں، تو یہاں صرف 29 یا 30 دو ہی ہوں گے۔ اگر ہم کو چاند نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آ جانے کے بعد سب سے پہلے مبارکبادی دیتے ہوئے گھومنا ہے، چاند مبارک، چاند مبارک، چاند مبارک۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے جو ہے یہ ساری چیزیں ڈھونڈ کر کے نکالے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے چاند مبارک، کچھ لوگ تو ایسے ہیں ایڈوانس مبارک، ایک دو تین دن پہلے بھی ایڈوانس مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں جو پھیلتی جا رہی ہیں، آئندہ چند سالوں کے بعد لوگ اس کو سنت سمجھ کے بیٹھ جائیں گے، اسی لیے اس کا پہلے ہی توڑ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاند کی مبارکبادی دے رہے ہیں تو پھر ایڈوانس میں ساری مبارکبادی دے دیں کہ کھجور بھی مبارک ہو، شیر خورما بھی مبارک ہو، سیویاں بھی مبارک ہو، بریانی بھی مبارک ہو، ساری مبارکبادی ابھی سے دے دیں۔ اصل میں مسلمانوں کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہے، دیکھا دیکھی کام ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ کر رہے ہیں تو ہم کو کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اردو میں ایک محاورہ ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اور مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ ہم نے اپنی چال بھلا دیا ہے، غیروں کی چالوں کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چاند نظر آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے، کوشش یہی کریں چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور چاند دیکھنے کے بعد ایک دعا بھی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے تکبیریں شروع کریں گے، اور تکبیریں تو آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری طرز کے ساتھ جو ہے پڑھتے رہیں، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، اپنی استطاعت اور اپنی آواز اور اپنی طاقت کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب چاند نظر آنے کے بعد، خاص کر کے رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ دینا ہی دینا ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوگا آدمی۔ اب یہ گھر کے ہر فرد کے طرف سے دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو یعنی صدقہ فطر کو
واجب قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دینا ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دو مقاصد ہیں، اس کی دو حکمتیں ہیں۔ پہلا مقصد اور پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے میں ہم سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطی ہو جاتی ہیں، یہ صدقہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عید کے دن کوئی غریب، فقیر، محتاج وہ بھوکا نہ رہے، اس کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ جو غلہ جات ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہی ہم صدقہ فطر میں نکالیں گے۔ مثال کے طور پر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول نکالیے، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیجیے، جوار کھاتے ہیں، باجرہ ہے، مکئی ہے، چنا ہے، جو آپ کھاتے ہیں اس کو دیجیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔ تو بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے۔ عربی میں ایک پیمانہ ہے، ایک ناپنے والی چیز ہے، اس کو 1 صاع بولتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کو اگر کنورٹ کریں گے سیر کے حساب سے تو وہ بنتے ہیں 3.25 سیر، 3.25 سیر۔ اور اگر آپ اس کو کلو میں لیتے ہیں تو تقریباً جو ہے 2.5 کلو 2.5 kg ہوتا ہے۔ اور یہ گھر کے ہر فرد کے طرف سے دینا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر عید کی نماز کو جانے سے پہلے گھر میں بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو تب بھی کیا کریں گے؟ اس بچے کے طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں گے، جیسا کہ احادیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر پہلے ادا کرتے ہیں تو وہ صدقہ فطر ہوگا، اور اگر بعد میں ادا کرتے ہیں تو وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط کریں، وقت کی پابندی کریں، عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ تمام چیزیں کر کے جائیں۔ تو یہ رہا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عید الفطر کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب آئیے عید کے مسائل، یہ بھی بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اس کو ہم کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ عید کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عید کے دن کون سا کام کریں گے؟ سنتیں کون سی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز ہے غسل کرنا۔ غسل کرنا، تو غسل جو ہے عید کے دن کرنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب نمازیں جلدی رکھی جاتی ہیں تو لوگ بہانہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے 3-4 بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، ان کو نہلا کر کے نکلنا پڑتا ہے، 7 بجے نماز رکھتے ہیں، 8 بجے نماز رکھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، 10 بجے نماز رکھو۔ اور یہاں حالت ایسی ہے مسلمانوں کی، 10 بجے بھی نماز رکھیں گے تب بھی وہ اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ 9 بجے ہیں۔ یہ قوم کب جاگے گی؟ یہ قوم کب جاگے گی؟ ایک آٹو کے پیچھے لکھا ہوا ہے ہارن آہستہ بجاؤ کیونکہ قوم سو رہی ہے، کہیں جاگ نہ جائے یہ قوم۔ کب جاگے گی یہ قوم؟ نمازوں کی پابندی کب کریں گے ہم لوگ؟ ارے وہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے سال میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی 10 بجے۔ 5 وقتہ نمازیں تو چھوڑو، جمعہ کی نمازیں تو چھوڑو، کچھ نہ کچھ بہانے بناتے ہیں۔ عید کی نماز کو بھی آدمی فارغ نہیں ہوتا اور لے دے کر کے جو ہے کوئی 9 بجے 10 بجے 11 بجے، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کے اندر 10:30 بجے بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہے۔ لو بھائی، خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کتنی بجے نماز پڑھی جانی چاہیے وہ آگے بات آ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خوبصورت
لباس پہن کر کے عیدگاہ میں پہنچیں۔ خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پہنیے، اگر آپ کے پاس نئے نہیں ہیں کپڑوں کو آپ وقت سے پہلے دھل کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور اچھے کپڑے پہنیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خوشبو لگائیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، تمہاری دنیا میں سے مجھے دو چیزیں پسند ہیں، ایک ہے خوشبو، دوسرے اور عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ عید الفطر کو، رمضان کی عید کو جب بھی آپ جو ہے عیدگاہ جائیں، جانے سے پہلے تاق کھجوریں کھا کر کے جائیں، 1، 3، 5، 7، اس کو تاق کہتے ہیں، اس طرح کھجور کھا کر جائیں۔ لیکن بقرعید کو جب آپ جائیں گے تو اس وقت خالی پیٹ جائیں گے، کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ تو اب عید الفطر ہے تو کھجور کھا کر کے جائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، اگر کھجور ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا کوئی میٹھی چیز جو ہے شیرینی آپ کھا کر کے جا سکتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز عیدگاہ میں پڑھیں۔ نماز کہاں پڑھیں؟ عیدگاہ میں پڑھیں، اور یہ جو نماز ہے صرف 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر عیدگاہ نہیں ہے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھیں، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ عیدگاہ میں ہیں تو صرف 2 ہی رکعت پڑھیں گے، نہ پہلے کوئی نماز ہوگی نہ کوئی بعد میں نماز ہوگی۔ لیکن جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں موجود ہے، فجر کی نماز کو یہ وہ آیا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، اشراق اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو اب تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھا رہے، نماز کا انتظار کرے، نماز پڑھ لے عید کی، اور پھر اس کے بعد خطبہ سن کر کے چلا جائے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد جو ہے عیدگاہ کو جاتے اور عورتیں بھی عیدگاہ کو جاتی، باقاعدہ پردہ بنا رہتا تھا، وہاں خواتین جاتی تھیں۔ نماز میں ساری کی ساری عورتیں شامل ہوتی تھیں، الا یہ کہ اگر کوئی ناپاک ہوتی تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی، لیکن امت کے لیے جو دعائیں کی جاتی تھیں ان دعاؤں کے اندر مائی بہنیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ مارکیٹ کو جانے کی اجازت ہے، فلم تھیٹروں کو جانے کی اجازت ہے، قوالیوں میں جانے کی اجازت ہے، درگاہوں پہ جانے کی اجازت ہے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو ناانصافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور 7ویں چیز یہ ہے، کوشش کریں عیدگاہ کو پیدل جانے کی۔ پیدل جانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی سواری پہ جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا 5-7 کلومیٹر گھر دور ہے، تو پیدل تو نہیں آئے گا نا، اگر پیدل آتا رہے گا تو پھر نماز اس کی چھوٹ جائے گی۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ سواری پر آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ راستہ بدل کر چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں عیدگاہ کو ایک راستے سے، تو جائیں گے دوسرے راستے سے۔ آپ مسجد کو آ رہے ہیں، عیدگاہ نہیں ہے، مسجد کو آپ آ رہے ہیں تو ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں راستے کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی دیں گے، کیونکہ جب ہم راستے سے چلیں گے تو تکبیرات پڑھیں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو قیامت کے دن یہ راستے گواہی دیں گے، اور اس راستے پر جو بھی جنات اور انسان ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور یہ اسلامی شعار کا اظہار ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم عید کی نماز کو جا رہے ہیں یا عید کی نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو جلن میں مبتلا کیا جانا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، تاکہ وہ لوگ جلیں ہماری ان چیزوں کی وجہ سے۔ اور آج ویسے بھی دشمنان اسلام ہم پر جل رہے ہیں، ماریں گے، کاٹیں گے، پیٹیں گے، تو آپ پورے شعار کے ساتھ جائیے
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ان کو تکلیف پہنچے کہ ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے عید کر رہے ہیں اور ہماری عیدوں کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی چیز یہ ہے کہ آتے جاتے آپ تکبیر پڑھیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تکبیر کہنے کا حکم خدا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر موجود ہے۔ عید کا وقت جو ہے، 10ویں چیز یہ ہے کہ عید کا وقت سورج ایک نیزے پر اگر آئے تو عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ایک نیزہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 میٹر۔ ایک نیزہ مطلب 3 میٹر۔ اگر اتنا اونچا سورج آ جائے تو آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہاں سے عید کی نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ اور 11ویں چیز یہ ہے کہ عید کی نماز میں اذان اور اقامت دونوں بھی نہیں ہے، نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ عید کی نماز میں 12 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیریں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ جاشیہ پڑھیں، اور صرف مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، مسلمانوں کی کوئی تیسری عید نہیں ہے اور تیسری عید کو لانا بھی نہیں ہے، کیونکہ مشروع جو ہے وہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے اپنی جو ہے صحابہ کرام کو پڑھایا، اپنی امت کو دعوت دی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو عید کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کل ملا کر اب ہم انشاءاللہ تعالی، ہمارا یہ کل کا آخری روزہ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم عید کریں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے فطرے کو ادا کریں، ابھی بھی توبہ استغفار کر لیں اور یہ ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہم رمضان میں یہ نیک کام کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو نمازی اور دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔